ایسا ہے حافظ غلام مصطفیٰ صاحب کہ آپ کو میری بات سمجھنے میں جو ہے نا غلط فہمی ہوئی ہے. کوئی بات نہیں. کبھی کبھی آدمی کو قرآن سمجھنے میں بھی غلط فہمی ہوتی ہے اور حدیث سمجھنے میں بھی غلط فہمی ہوتی ہے. اگر غلط فہمی نہ ہوتی تو مسلمانوں میں اتنے فرقے کیوں بنتے؟ خود حضرت علی کے فوج میں حضرت علی سے لڑنے والوں نے جب نیزے پر قرآن اٹھایا اور آیت کریمہ پڑھی، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانی جائیں گی، تب حضرت علی نے ایک بات فرمائی، کلمۃ حق اورید بها الباطل. یہ کلمہ صحیح ہے، قرآن کا ہے، لیکن یہ لوگ اس سے باطل معنی نکال رہے ہیں. تو اس کی لاکھوں مثالیں ہیں حدیث و قرآن کو سمجھنے میں غلطی ہونے کی. اور ایسا عام لوگوں کے ساتھ نہیں، پڑھے لکھے علماء کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا ہے. اس کی میں نے کئی مثالیں حدیث پاک سے اپنے تقریر میں دے دی. آپ کو اگر ضرورت ہوگی تو اس کی میں باقاعدہ حوالے کے ساتھ مثال دے دوں گا. اب بات یہ ہے، میں نے لکھا شرمندگی بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہے، اللہ سے مانگنے میں نہیں. پھر نیچے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 لکھی ہے جس کا ترجمہ میں نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، فارسی زبان کا ایک مقولہ ہے، یک من علم را 10 من عقل پایت. ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. اور ایک مقولہ یہ بھی ہے، عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے. میرے فرینڈ لسٹ میں بڑے بڑے علماء ہیں، میں نام بھی لیتا ہوں. مولانا امجد صاحب ہیں جن کو آپ پہچانتے ہیں، مفتی وسیم ہیں، اور مولانا عرفان سبحانی ہے جو باقاعدہ عالم ہیں، اور سید شاکر صاحب ہیں جو مفتی ہیں، مفتی محمود اختر صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے مفتی مقصود اختر ہیں. تو یہ سارے علماء ہیں. میں یہ ساری پوسٹ ان کو بھیجتا ہوں، کسی کا اعتراض نہیں آیا، بلکہ اکثر لوگوں نے تو یہ اسٹیٹس لگایا. اعتراض آپ ہی کی جانب سے آیا اور آپ نے میری اس بات کو وسیلے کا انکار سمجھا، جو سراسر غلط ہے. اب یہاں میں آپ کی غلط فہمی، دینی بھائی چارگی، چونکہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور ابو داؤد شریف کی جو حدیث میں نے بھیجی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، ابو داؤد جلد 3 صفحہ 220 پہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس کی دوستی اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، اور جو اسی جگہ خرچ کرتا ہو جہاں اللہ نے حکم دیا، اور اس جگہ خرچ کرنے سے رکتا ہو جہاں اللہ نے منع فرمایا، تو اس کو خبر دو کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا. الحمدللہ. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرا ایمان مکمل ہو گیا، میں جنتی ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کے جو پیغامات ہیں ان پہ عمل کروں. اب اس میرے پوسٹ سے وسیلے کا انکار سمجھنا سراسر غلط ہے، ناسمجھی ہے. اور اس پر آپ فقط اتنا کہتے کہ حضرت کہیں اس سے وسیلے کا تو انکار نہیں ہو رہا ہے، تو میں جواب دے دیتا، اور جواب بھی اتنا ہی طویل دیتا. پر آگے جو آپ نے مثال دی کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو پکارے گا، تو کیا یہ پکارنا منع ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر وسیلے پہ شعر بھی بھیجا آپ نے، گویا کہ آپ نے مجھے وسیلے کا منکر ٹھہرایا. سب سے پہلی بات یہ کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے. آپ دنیا کے کسی چھوٹے سے مکتب سے لے کے کسی بڑے دارالافتاء میں بیٹھنے والے تک، کسی محلے کی مسجد کے امام سے لے کے امام بیت المقدس تک اگر پوچھیں گے تو سب یہی کہیں گے کہ دعا عبادت ہے، اور دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے. اب اس دعا میں وسیلہ لیا جاتا ہے. وسیلہ لینا جائز ہے یا ناجائز، اس پر ہماری بحث ہے وہابیوں سے. وہابی وسیلے کو حرام کہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو بھی حرام کہتے ہیں. جیسا کہ وہابیوں کے ابا ابن تیمیہ حنبلی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضری کو بھی معاذ اللہ ناجائز لکھا ہے، اور اس کو صنم اکبر یعنی بڑا بت کہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ تو اس خبیث کی جہالت تھی کہ جو حدیث و قرآن کو نہیں سمجھ سکا. ہماری وہابیوں سے بحث ہے وسیلہ جائز ہے یا ناجائز. تو وہابی ناجائز کہتے ہیں، ہم جائز کہتے ہیں. اب کسی کام کے جائز ہونے کا مطلب اس کو کرنا ضروری ہو یہ نہیں ہوتا ہے. یہ قاعدہ آپ کسی بھی عالم سے پوچھو کہ جو کام جائز ہے کیا اس کو ہر وقت کرنا ضروری ہے، تو کوئی بھی عالم کہے گا کہ نہیں. وجہ اس کی یہ حافظ صاحب، مثلا ایک چھوٹی سی دنیاوی مثال دے دوں، کیونکہ آپ عقلی مثالیں زیادہ سمجھتے ہیں.
کہ جیسے آج کل جو آتے ہیں وہ پزا برگر، پتہ نہیں، میں تو کھاتا نہیں وہ سب، وہ کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، جب تک اس میں کسی حرام چیز کا شامل ہونا معلوم نہ ہو۔ جب وہ کھانا جائز ہے تو کیا ہر وقت تینوں ٹائم اسی کو کھایا جائے گا؟ نہ کھانے والا گنہگار ہوگا۔ وہ تفریح طبع کے لیے، کبھی کبھی موڈ فریش کرنے کے لیے، ذائقہ بدلنے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ وسیلہ جائز ہے، لیکن یہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ہر دعا میں وسیلہ ہی لینا چاہیے ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا ضروری ہے، دعا بغیر وسیلے کے بھی جائز ہے، وسیلے کے ساتھ بھی جائز ہے، اور وسیلہ جو بزرگان دین حیات میں ہے، دنیا میں موجود ہے، ان کا بھی، اور جو وفات یافتہ ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، ان کا بھی۔ اس پر تو ہم وہابیوں کو دلیل دیتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ صحابہ کرام آئے، معروضہ پیش کیا، آیت کریمہ پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ آیت کریمہ آپ کو یاد ہی ہوگی، ہے نا؟ تو وسیلے کے ہم منکر نہیں ہیں۔ اب یہاں جو بات میں نے لکھی ہے، اوپر جو میں نے بات لکھی ہے، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، سمجھے؟ ٹھیک حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ جب میں ٹھیک حدیث کہوں گا تو پھر مجھے ضروری ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو نقل کروں۔ تو چونکہ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے حدیث کا مفہوم بیان کیا، جیسا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ایسا ہاتھ پسند ہے، ایسے ہاتھ سے، یعنی اوپر والا ہاتھ پسند ہے دینے والا، اور مانگنے والا ہاتھ پسند نہیں ہے۔ لوگوں سے بار بار سوال کرنے کے متعلق ہے یہ، جو لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کرتے پھرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنی تنگ دستی کا، غربت کا رونا روتے ہیں، تو ان کے لیے مشورہ ہے یہ کہ میرے بھائی، جب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا وَإِذَا سَأَلَكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں بتائیں، تو فرمائیے کہ میں قریب سے قریب ہوں، قریب سے قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ رگ جو آپ کو زندگی دیتی ہے، آپ کے پورے نظام جسم کو جس نے قائم رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی قریب ہے۔ تو پھر میرا بندہ مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو اس کو وسیلے کا انکار سمجھنا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے فرینڈ لسٹ میں پہلے آپ ہی ہے کہ جس نے اس کا انکار سمجھا ہے کہ میں نے وسیلے کا انکار کیا۔ یہ آخرت کی بہتری یا رزق کی توسع یا درازی عمر بالخیر یا دفع آفات و بلیات کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ یہ بات لوگوں سے جو اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور بالکل کوشش نہیں کرتے، تو یہ ان کے لیے ہے، یعنی اس طرح کے تمام لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے سوال پوچھیں، تو اس میں اے محبوب صیغہ امر کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ محبوب سے فرما رہا ہے، حضور سے، کہ تم سے میرے بندے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بہ ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، جب پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ اب کیا معاذ اللہ قرآن کریم کا یہ ارشاد نقل کر کے میں آپ کے نزدیک اہل سنت و جماعت سے خارج ہو گیا، وہابی ہو گیا؟ میرا منہج وہابیت ہے، میری فکر وہابیت ہے، میری تعلیم وہابیت ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنا ذہن صاف کریں، اولیاء اللہ کا وسیلہ جائز ہے، لے سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسی دعا جو ہماری بار بار کرنے سے قبول نہیں ہو رہی، اس کی ایک مثال دے دوں۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ غالباً 17 بار حملہ کیا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہر بار اسے شکست ہوئی۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خرقہ یعنی ان کا پہنا ہوا جبہ، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے فتح دی۔ تو وسیلہ تو ثابت ہے۔ حضرت خالد بن ولید ایک جنگ کے اندر اپنی ٹوپی تلاش رہے تھے، صحابہ نے کہا دیکھو جنگ زوروں پر ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، پیر کٹ رہے ہیں، جانے جا رہی ہے اور یہ ٹوپی تلاش رہے ہیں۔ تو کہا تمہیں نہیں معلوم اس ٹوپی کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تھے۔ تو اس
پوسٹ سے وسیلے کا انکار سمجھنا، میں سمجھتا ہوں کہ میری فرینڈ لسٹ میں جتنے علماء ہیں، عام لوگ ہیں، بلکہ میرے گروپ میں کئی لوگ ہیں یو کے سے، آسٹریلیا سے، لندن سے، امریکہ سے، متحدہ عرب امارات سے، ہند و پاک سے، کئی جگہوں سے ہے، انہوں نے بھی اس اسٹیٹس کو رکھا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب ایک سنی عالم دین ہم کو بھیج رہا تو ضرور یہ بات صحیح ہے۔ اور یہ بات میں نے عام طور سے جو سوال ہوتا ہے اس کے تعلق سے، حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب کوئی مسجد میں سوال کرے تو اسے کوڑے مارو، تو بادشاہ کے دربار میں آ کے لوگوں سے سوال کرتا ہے، تو اب آپ کہیں گے اس میں وسیلے کا انکار ہے، نہیں، یہاں لوگوں سے اپنی حاجت طلب کرنا مراد ہے، وسیلے کا انکار نہیں۔ وسیلے کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ جب کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو بے شک جو وفات یافتہ بزرگان دین ہے یا جو حیات میں ہے ان کا وسیلہ لینا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے وسیلے سے یہ چیز عطا فرما، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ وہاں بھی اس کا انکار کرتے ہیں اور ہمیں اس کے صحیح ہونے پر دلیل دیتے ہیں۔ امید قوی ہے کہ آپ کو میری بات اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوں گی، اگر نہ سمجھ میں آئی آپ پھر پوچھیے، میں پھر انشاءاللہ جواب دوں گا۔